ایران نے امریکہ کو وہ مار ماری ہے کہ اس کا فوجی توازن بگڑ گیا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کہاں کھڑا رہے اور کہاں سے چلا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ امریکہ کی جیب میں اب کچھ پیسے ویسے نہیں ہیں۔ اگر اس کے پاس کہیں کوئی طویل جنگ لڑنے کا کوئی موقع آ گیا تو نہ اس کے پاس مالی وسائل ہیں، نہ اس کے پاس اتنی طاقتور فوج ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ایسی ملٹری الائنمنٹ موجود ہے جس کی وجہ سے وہ کسی بھی جگہ کھڑے ہو کر بہت دیر تک بہت سے ملکوں کے ساتھ جنگ لڑ سکے۔ وہ طویل جنگ کے اب قابل نہیں رہا، اور اسی دوران جب یہ سارا معاملہ بن رہا ہے، ایک خبر آئی سامنے جس میں بتایا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب اس بات پر ناراض ہیں کہ امریکی فوج جنوبی کوریا کی فوج کے ساتھ مل کر ایک ملٹری ایکسرسائز کیوں کر رہی ہے، اور وہ 11 دن کی کیوں کر رہی ہے، اور اس سے ان کا بہت اچھا اور پرانا دوست کم جونگ ان جو شمالی کوریا کا سربراہ ہے وہ ناراض ہو جائے گا، اور اس کے ناراضی سے وہ اتنا زیادہ ڈر رہے ہیں کہ اب ان کو اب یہ فیل ہو رہا ہے کہ انہیں اپنی فوج کو اس تمام جگہ سے واپس نکال لینا چاہیے ملٹری کی ایکسرسائزز کے نام پہ، جہاں کم جونگ ان یہ سمجھ رہا ہے کہ وہاں پر ملٹری ایکسرسائزز نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی فوج کو کہا ہے کہ اپنی ملٹری ایکسرسائزز کو سمیٹو، اس کو مختصر کرو، اور وہاں پر اب کوئی ایسا تاثر نہیں جانا چاہیے جس سے شمالی کوریا کو کوئی کی دل آزاری ہو اور کم جونگ ان کو ایسا کہیں برا نہ لگ جائے۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ جو پیسیفک اوشن میں بحر الکاہل میں جو ہو رہا ہے وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہو رہا ہے، اور مشرق وسطیٰ سے اس کا براہ راست ایک کنیکشن ڈیولپ ہو رہا ہے، کیونکہ مشرق وسطیٰ میں جتنی بری طرح امریکی فوج پٹی ہے اس کو وہ نہ صرف بکھر گئی ہے عسکری طور پہ بھی بلکہ مالی طور پہ بھی بہت بری طرح امریکہ ٹوٹ گیا ہے۔ آلریڈی قرضوں میں جکڑا ہوا تھا امریکہ، اور اس کے بعد اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کو بہت زیادہ پیسے چاہیے صرف اپنے آپ کو سنبھالے رکھنے کے لیے، اس کے بعد اس کو اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے پیسے چاہیے ہوں گے، اور اس سے اگلے درجے پہ جا کر اس کو سپر پاور بننے کے لیے شدید مالی وسائل درکار ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سپر پاور کا ٹائٹل ایران نے امریکہ سے چھین لیا تھا اس کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے جس قدر فنڈز دستیاب ہیں اس کا عشر اشیر بھی امریکہ کے پاس ابھی دستیاب نہیں ہے، اور اسی لیے اس کا فوجی توازن، اس کی صف بندی جو مختلف جگہوں پہ اس نے کی تھی جہاں اس کے ایئر کرافٹ کیریئرز کھڑے ہوئے تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی فوج کھڑی تھی، وہ سب چیزیں بکھر رہی ہیں، ٹوٹ رہی ہے، وہ صف بندی اب پہلے جیسی نہیں رہی، وہ پاش پاش ہو رہی ہے۔ اور اسی کے دوران امریکہ اور جنوبی کوریا مل کر ایک مشترکہ فوجی مشقیں کرنے جا رہے تھے جس میں تقریباً 18,000 جنوبی کوریا کے فوجی تھے اور 28,500 امریکی فوجی جو جنوبی کوریا میں اپنی بیسز میں تعینات ہیں، ان کا بھی ایک بڑا حصہ اس ملٹری ایکسرسائز میں، ملٹری ڈرلز میں حصہ لے رہا تھا۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ وہ ڈرلز اب مختصر کر دی جائیں گی کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اب یہ احساس ہو گیا ہے کہ وہاں سے ان کا ایک ایئر کرافٹ کیریئر ہٹا لیا گیا ہے۔ جاپان کے قریب جو پانیوں میں جارج واشنگٹن ایک ایئر کرافٹ کیریئر تھا اس کو اب مشرق وسطیٰ بھیجا جا رہا ہے، تو پیسیفک اوشن میں اب ایسا کوئی ملٹری بیلنس رہا ہی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے امریکہ کانفیڈنٹ ہو کے یہ کہہ سکے کہ اگر جاپان پہ کوئی برا وقت آتا ہے، ساؤتھ کوریا پہ کوئی برا وقت آتا ہے تو وہ اس کو بچا لے گا۔ اب انہی ملٹری ڈرلز کے جواب میں شمالی کوریا نے بہت زیادہ ناراضی کا اظہار کیا تھا اور ایک بیلسٹک میزائل فائر کر کے بتایا تھا کہ میں بہت ناراض ہوں، اور اگر یہ ملٹری ڈرل اسی طرح جاری رہیں تو پھر میں بھی اپنی طاقت دکھانے کے لیے حق بجانب ہوں گا۔ اور اسی لیے اب ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ اگر ہم نے یہ ملٹری ڈرلز 27 اگست تک جاری رکھیں، 11 روز تک جاری رکھیں، تو کم جونگ ان بہت زیادہ ناراض ہو جائیں گے، اور ان کے ناراض ہو جانے کا براہ راست مطلب یہ ہے کہ رشیا یہاں سامنے بھی آ سکتا ہے، اس کی مدد کو آ سکتا ہے، اور کوئی ایڈونچر ہو سکتا ہے جو مس ایڈونچر میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح چائنا اپنی ملٹری الائنمنٹ جو یہاں پر مضبوط کر رہا تھا، ملٹری بلڈ اپ کر رہا تھا، اور پیسیفک اوشن میں اپنی موجودگی ایئر کرافٹ کیریئرز کی صورت میں بہت زیادہ ایئر کرافٹ کیریئرز کی صورت میں بڑھا رہا تھا، اس کو بھی یہ موقع مل سکتا ہے کہیں کہ وہ بھی تائیوان کے معاملے میں، جاپان کے معاملے میں یا کسی اور معاملے میں کہیں نہ کہیں اپنا کوئی حصہ ڈال سکے۔ اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ کہیں کشیدگی اتنی نہ بڑھ جائے کہ معاملات ان کے ہاتھ سے یہاں بھی نکل جائیں جس طرح بالکل ایران کے ہاتھ سے نکل گئے تھے۔ اور اب معاملہ یہ ہے کہ چونکہ ان کی جیب میں پیسے ہی نہیں ہیں، بہت زیادہ کوئی ایڈونچر نہیں کر سکتے، بہت زیادہ کوئی تھرل کا مظاہرہ نہیں کر سکتے، اسی لیے وہ اب ہر وار تھیٹر کے اندر ایک خاموش کردار کے طور پر ابھر کر سامنے آ رہے ہیں۔ ایران کے خلاف جنگ میں امریکی فوج مشرق وسطیٰ میں ٹھنڈی پڑی ہے، بے جان پڑی ہے، اور وہ ابھی اپنے ٹوتھ پیسٹ اور صابن اور کھانے اور ڈیوڈرنٹس کے معاملات سے باہر نہیں نکل پا رہی، اور اس کو پتہ چل رہا ہے کہ اب فاصلہ کسے کہتے ہیں، مالی وسائل کسے کہتے ہیں، کیونکہ اب جو چیز ان کو
بحرین کی کسی جگہ سے دستیاب تھی وہ اب ڈیگو گارشیا سے آ رہی ہے، جو کہ تقریباً 4,500 کلومیٹر دور ہے مشرق وسطیٰ سے۔ اگر وہاں سے کوئی چیز چل کر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دیر سے بھی پہنچے گی، اور اس سے لاجسٹکس کی جو بہت زیادہ ایک کاسٹ ہوتی ہے وہ بھی بڑھ جائے گی۔ تو اسی لیے امریکہ اب بہت اپنے آپ کو محدود کر کے بیٹھا ہے۔ وہ کہہ تو رہا ہے کہ وہ ایک سپر پاور ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر اس کا ایک خاموش کردار پوری دنیا کو یہ بات بتا رہا ہے کہ اس کی جیب میں اب پیسے نہیں رہے، اور اس کی ملٹری الائنمنٹ جب کوئی چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے تبدیل کرا لیتا ہے۔ یعنی بحر الکاہل یعنی پیسفک اوشن میں کھڑا ہوا ایک ایئر کرافٹ کیریئر جارج واشنگٹن اس لیے وہاں سے ہٹا لیا گیا کہ یہاں پر مشرق وسطیٰ میں کھڑے ہوئے USS ابراہم لنکن کے پاس نہ فیول بچ رہا تھا ایئر کرافٹس کے لیے، نہ ہی مینٹیننس کے مسائل ٹھیک ہو رہے تھے، نہ ہی کھانے کے لیے تازہ سبزیاں تھیں، پھل تھے، نہ ٹوتھ پیسٹ تھا، نہ صابن تھا، نہ ڈیوڈرنٹ سے، نہ گرم پانی تھا نہانے کے لیے۔ اور اس کے فوجی سوچ رہے تھے کہ ہم 10 ماہ سے یہاں تعینات ہیں، 3 ماہ کا کہہ کے ہمیں لایا گیا تھا، اور اگر ہم ابھی تک نہیں جا پا رہے اپنے پیاروں کو دیکھنے کے لیے تو کب جائیں گے؟ تو ایک احتجاج کی صورت اختیار کر لی اس سارے معاملے نے، اور اس کے بعد ہاتھا پائی کی صورت اختیار کر لی۔ بہت سے فوجی جو تھے انہوں نے نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو کر سمندر میں چھلانگ لگانے کی کوشش کی، جنہیں ان کے ساتھیوں نے پکڑا تو سوسائڈ کے معاملات بہت زیادہ بڑھنے لگے۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ امریکی فوجیوں پہ ذہنی دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور اسی بات پہ وہ اس لیے بھی ناراض ہوئے کہ ہمیں اتنی بری کنڈیشن کے اندر رکھا گیا ہے جس کنڈیشن میں کوئی فوج 10 ماہ تک نہیں رہتی، اور اگر ہمیں یہاں رکھا گیا ہے تو اس کے بعد اگر ہم کوئی انتہائی اقدام اٹھاتے بھی ہیں پریشان ہو کر تو اس کے بعد ہمیں ہی پاگل کہتے ہیں، ہمیں ہی ذہنی مریض کا قرار دیا جاتا ہے، اور ہماری بات سننے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اگر ہماری بات فوج نہیں سنے گی تو پھر ہم کس کے پاس جا کر اپنی آواز سنائیں گے؟ اور آبنائے ہرمز کے قریب جو ہم پانیوں میں بالکل ٹھنڈے پڑے ہیں، یہاں سے ہم چیخیں گے تو ہماری آواز واشنگٹن تک کیسے پہنچے گی؟ اب اس سارے احتجاج کے بعد امریکی فوج نے یہ طے کیا کہ USS ابراہم لنکن کو یہاں سے نکالیں، گھر واپس بھیجیں، اور اس کے بعد پیسفک اوشن سے ایک ایئر کرافٹ کیریئر جارج واشنگٹن لے کر یہاں پر آئیں اور وہ یہاں پر ذمہ داریاں سنبھالے۔ تو اس کے لیے ایک ایئر کرافٹ کیریئر کو موو کر کے یہاں لایا تو گیا ہے، لیکن فوج کی زبان میں یہ کوئی معمولی اقدام نہیں ہے، یہ ایک پوری ملٹری الائنمنٹ ہے جو چینج ہو گئی ہے۔ نمبر آف ایئر کرافٹ کیریئرز جو پیسفک اوشن میں امریکہ کے تعینات تھے وہ کم ہو گئے ہیں، اور انتہائی اہم ترین ایک پیسفک اوشن میں تعینات ایئر کرافٹ کیریئر کو وہاں سے ہٹا لینے کا مطلب یہ ہے کہ پورے وہ طیارے اپنے ساتھ لے گیا، بہت سارے میزائل اپنے ساتھ لے گیا، جدید ترین بحری فوجی قوت جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر مشرق وسطیٰ چلا گیا۔ تو یہاں پر ایک پورا خلا ہے جو ابھی برقرار ہے، جو ابھی موجود رہے گا، اور اس کو بہت غور سے چین دیکھ رہا ہے، جس کے ایئر کرافٹ کیریئرز کی تعداد یہاں بڑھتی جا رہی ہے، اس کو بہت غور سے دیکھ رہا ہے وہ روس، جس کا صدر ولادیمیر پیوٹن 7,000 کلومیٹر کا سفر کر کے جاپان کے بالکل برابر میں اس زمین پر پہنچا جس کو جاپان اپنی زمین کلیم کرتا ہے، یعنی کورل آئلینڈز، اور وہاں پر جا کر وہ نہ صرف اترے زمین پر، لوگوں سے ملے، فش پروسیسنگ پلانٹ کا دورہ کیا، بلکہ مچھلی کے انڈے تک انجوائے کیے، وہ کھائے انہوں نے، اور وہاں سے دنیا کو پیغام دیا کہ میں 7,000 کلومیٹر دور سے اڑ کر یہاں آ سکتا ہوں، روک سکتے ہو تو روک کر دکھاؤ۔ اور اس کے جواب میں ٹوکیو کے پاس سوائے مذمت کے کچھ نہیں تھا، جن مذمتی الفاظ کو روس نے پھونک مار کر اڑا دیا اور اس پر کان بھی نہیں دھرے۔ تو امریکہ اس وقت خاموش تماشائی بنا ہوا ہے، ٹھنڈا پڑا ہوا ہے، بے جان ہو چکا ہے، مشرق وسطیٰ سے لے کر بحر الکاہل تک وہ بالکل بے جان پڑا ہے، اور وہ ابھی جاپان کو بھی تنہا چھوڑ چکا ہے، وہ ساؤتھ کوریا کو بھی تنہا چھوڑ چکا ہے، اس کے ساتھ ہونے والی ملٹری ڈرلز کو وہ کینسل کر رہا ہے، اور اس کے بعد اب سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ اس ساری جو ایکسرسائز کر کے پوری دنیا کو بتانا تھا کہ ہم کیسے ڈرون وارفیئر سے لڑیں گے، ہم کیسے الیکٹرانک وارفیئر کے ذریعے لڑیں گے، اور جنوبی کوریا کی فوج کو طاقتور بنانا تھا۔ اب جنوبی کوریا کی فوج طاقتور نہیں رہے گی، اور اب اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اگر کسی طرح کی جنگ ہو جاتی ہے تو وہ جاپان کے بعد جنوبی کوریا بھی اپنے آپ کو اب محسوس کرنے لگے گا کہ وہ تنہا ہوتا جا رہا ہے۔ امریکہ کی ملٹری الائنمنٹ اکھڑ چکی ہے، مشرق وسطیٰ سے لے کر بحر الکاہل تک اس کے جہاز ایران کی مرضی سے موو کر رہے ہیں، اور اس پر روس اور چین کی گہری نظر ہے، اور وہ اتحادی جو سمجھ رہے تھے کہ امریکہ سے دوستی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کانفیڈنس کے ساتھ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکتے ہیں، وہ اب خود کو تنہا محسوس کر رہے ہیں، وہ اکیلے ہو چکے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔